حضرت امام ابن جوزی علیہ رحمۃ الرحمن ایک نہایت ہی سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصفہان کا ایک رئیس بندہ اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا، اور دسترخوان خدا تبارک و تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتوں سے بڑا پڑا تھا۔ اچانک ان کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کوئی فقیر صدا بلند کرتا ہے کہ مجھے خدا کے نام پہ کچھ کھانے کو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے گا۔ تو اس رئیس بندے نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ جاؤ یہ سارا کا سارا دسترخوان اس فقیر کی جولی میں ڈال دو۔ بیگم نے اپنے خامد کے حکم کی تعمیل کی، اور جب وہ کھانے کی اشیاء اٹھا کے اس فقیر کو دینے کے لیے گئی نا، تو جب فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھاڑے مار کے رونے لگی۔ اس کا شوہر پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے بندی خدا تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں روئی ہے؟ اس نے کہا جب میں نے فقیر کا چہرہ دیکھا نا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ یہ جو بندہ ہمارے دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا نا، ایک وقت میں یہ اس شہر کا سب سے بڑا رئیس تھا، اس کے پاس بڑا مال تھا، اللہ نے اس کو بڑی دولت عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے اس کو نوازا تھا۔ اور اس سے بڑھ کے آپ کو بات بتاؤں، یہ میرا سابقہ شوہر ہے، میری پہلی شادی اس سے ہوئی تھی، اور جس کوٹھی میں جس گھر میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں نا، یہ اس گھر کا مالک تھا پہلے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا جیسے ہم آج دسترخوان پہ بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں نا، اسی طرح اس کی زندگی میں جب میں تھی تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان اسی طرح طرح کی نعمتوں سے بڑا پڑا تھا کہ ایک فقیر دروازے پہ آ کے اس فقیر نے صدا لگائی کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دے دو۔ تو اس بندے نے بجائے کچھ دینے کے اس فقیر کو مارا پیٹا، اتنا مارا پیٹا کہ اس کو لہو لہان کر دیا۔ فقیر مار کھانے کے بعد چلا گیا، نہ جانے اس فقیر نے اس کو کیا بد دعا دی کہ اس کے حالات دیگر ہو گئے، اس کے حالات بدل کے کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ شخص فقیر و کلاش ہو گیا۔ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ شوہر نے بیوی کی یہ باتیں سن کر کہنے لگا کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات بتاؤں؟ اس نے کہا ضرور بتائیں۔ شوہر کہنے لگا جس فقیر کی آپ کے سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ کیسی بات ہے، مکافات عمل اس کو کہتے ہیں۔ وہ بندہ اس کو کہنے لگا میں اس سے بڑھ کے بھی تعجب والی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اس بندے کا چہرہ دیکھ کے جو واقعہ مجھے سنایا ہے کہ اس نے ایک وقت میں ایک فقیر کی پٹائی کی تھی، فقیر گھر کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا تھا تو اس نے پٹائی کی تھی، تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ فقیر کوئی اور نہیں تھا، وہ فقیر میں ہی تھا، میری پٹائی کی گئی تھی۔ گردش زمانہ کا ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدمست مالدار کو ہر چیز سے محروم کر دیا۔ اس بدمست مالدار کے ہر چیز، مال، کوٹھی، حتیٰ کہ بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دی جو فقیر بن کے اس کے گھر پر آیا تھا، اور چند سال بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو فقیر بنا کر اسی کے در پہ لے گیا۔ کیسی بات ہے کہ کل کا امیر زمانہ، دولت کا مالک، اور جناب والا شہرت بڑی، مال بڑا، دولت بڑی، عالی شان گھر، عالی شان بنگلہ، کھانے پینے کو طرح طرح کی اشیاء موجود تھیں، مگر ایک وقت آیا کہ وہی مالدار بندہ اس بندے کے دروازے پہ مانگنے جا رہا ہے جو کل تک اس سے مانگنے کے لیے آیا کرتا تھا اور یہ آگے سے پٹائی کیا کرتا تھا۔ تو برادران اسلام، اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر پاس دولت ہے تو اس دولت میں سے راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اگر پاس مال ہے تو اس مال میں سے راہ خدا میں بھی خرچ کیا کرو، ورنہ دیر نہیں کہ اللہ تعالیٰ رئیسوں سے اٹھا کر کے فقیروں میں بٹھا دے، اور میرا خالق چاہے تو فقیروں کو رئیسوں میں بٹھا دے۔ وہ کل تک جس دولت پہ مان کرتا تھا، اللہ کا شکر کرنے والے فقیر کے پاس وہ ساری دولت آ گئی۔ کل تک وہ جس گاڑی بنگلے پہ مان کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کو چھین کے اس فقیر کو دے دیا کہ جو فقیر رب باری تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔